السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 4۔ رحمت صاحب آفس میں جاب کرتے تھے۔ ان کا جاب چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر رخشان نے کافی فورس کیا کہ اب اکثر ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، میں سب مینیج کر لوں گا۔ رحمت صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک ریان کی اسٹڈی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک وہ جاب نہیں چھوڑیں گے۔ رخشان کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ رومان MSc کر رہا تھا۔ اس نے بھی کافی کہا کہ وہ اسٹڈی کے ساتھ جاب کر لے، مگر اس بار بھی رخشان کو اعتراض تھا کہ رومان اپنی یونیورسٹی کی لائف انجوائے کرے۔ ریان نے انٹر کے پیپرز دیے تھے، اب آوارہ گردی کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ رمیز نویں جماعت کا طالب علم تھا، سب اخراجات رخشان اٹھاتا تھا۔ ان سب کی دنیا ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہوتی تھی۔ رحمت صاحب نے ندا بیگم کے جانے کے بعد ان سب کو ماں باپ دونوں بن کر پالا۔ ہر قدم پر اپنے ہمدم رخشان کو پایا۔ بس رخشان یہ چاہتا تھا کہ ریمل کے آنے سے پھر ایک بار ان کی یہ جنت بکھر نہ جائے۔ پہلے بھی رحمت صاحب نے بہت مشکل سے دوبارہ اپنی جنت بنائی، جہاں پانچوں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے۔ چیخنے کی آواز پر سب چونکے، ناشتہ کرتے ہوئے ان کی ہاتھ روک گئے۔ نسوانی چیخ وہ بھی ہمارے گھر سے کس کی ہوگی؟ سوچ کر یاد آیا کل تو ریمل آئی تھی۔ پانچوں کمرے کی طرف گئے۔ یہاں آئینے کے سامنے کھڑی ریمل رو رہی تھی، منہ اپنا ہاتھوں سے چھپایا ہوا تھا۔ سب دروازے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ رحمت صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ریمل نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے، پیچھے چاروں کا کہکہا لگا۔ رحمت صاحب کے گرنے پر سب اپنی پہلی والی پوزیشن پر آ گئے۔ ریمل کے پورے فیس پر مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے دانے بنے ہوئے تھے۔ تایا ابو، میں ساری رات سو نہ سکی، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ ریمل بیٹا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مچھر کے کاٹنے کے نشان ہیں، تھوڑی دیر میں صحیح ہو جائیں گے، رات کو آ کر بتا دیتی۔ تایا ابو، مجھے آپ کے کمرے کا نہیں پتا تھا، اس میں پریشانی کی کیا بات تھی؟ چاروں میں سے کسی کو بھی جگہ دیتی۔ نہیں، ریمل نے بڑی رسانیت سے کہا، کسی نے کہا تھا میں کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹنگ کر رہی ہوں۔ رحمت صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تایا ابو، ان میں بہت خارش ہو رہی ہے۔ رومان ٹیوب لے کر آیا، باقی سب کمرے سے جا چکے تھے، رومان اور رخشان ہی موجود تھے۔ آپیا، میں آپ کو ٹیوب لگا دیتا ہوں۔ تمہیں یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، تم جاؤ، میں ہوں یہاں، رخشان نے کہا۔ رومان چلا گیا۔ رخشان کو ریمل کا نائٹ ڈریس میں ہونا بہت برا لگا، اوپر سے سب کو کمرے میں آنے کی دعوت محترمہ نے خود دی تھی۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود لگا سکتی ہوں۔ ریمل نے ہاتھ سے ٹیوب لی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ گڈ مارننگ، ریمل جو دوبارہ سو کر اب اٹھی تھی، ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ ریان بولا، سس گڈ مارننگ کی بجائے گڈ آفٹر نون کہیں، 1 بج رہا ہے۔ کیوں؟ میں گڈ آفٹر نون کیوں کہوں؟ ابھی میری صبح ہوئی ہے۔ اتنی خاموشی ہے، باقی سب گھر والے کہاں موجود ہیں؟ پاپا زیادہ ٹائم مسجد میں ہوتے ہیں، ویسے بھی ان کی عمر اللہ اللہ کرنے کی ہے۔ رومان برو یونیورسٹی، رمیز اسکول، رخشان برو ہسپتال گئے ہیں۔ ریمل پریشانی سے فوراً کھڑی ہو گئی، گود میں رکھا ہوا جان سے عزیز موبائل زمین بوس ہو گیا۔ کیوں، انہیں کیا ہوا؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک، صحیح سلامت موجود تھے۔ ہاں، میں گیس کرتی ہوں، رات کو مجھے ڈانٹ کر ان کا کھانا ہضم ہو گیا تھا، صبح مجھے نہیں ڈانٹا تو پیٹ میں مروڑ آ رہے ہوں گے۔ ریان، کیا تم مجھے اشارے کر رہے ہو؟ پہلے میری بات تو سن لو۔ جی بالکل درست فرمایا محترمہ آپ نے۔ رخشان کی آواز ریمل کے کانوں میں پڑی۔ اللہ جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس بندے کی آواز بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔
سس پیچھے مڑ کر دیکھے، آواز نہیں، پورے کا پورا بندہ حاضر ہے۔ ریان کی بات سن کر ریمل کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ یہ جن کہاں سے حاضر ہو گیا، صرف سوچ ہی سکی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو رخشان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ اسکن پین شرٹ، مہرون شرٹ اس پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جی فرمائے، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ رخشان کی آواز میں جلدی سے خود کو سنبھالا، پتہ نہیں دل کس ٹریک میں نکل پڑا کہ میں ہاسپٹل کس بیماری کی وجہ سے پہنچا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ میرے لیے اتنی بھی اہم نہیں کہ آپ کا دیدار نہ ہو تو میں ہاسپٹل ہی پہنچ جاؤں۔ آئی تھنک آپ کو معلوم نہیں، آئی ایم اے ڈاکٹر۔ تو ڈاکٹر ہوں تو باہر سڑک پر ریڑھی تو لگا کر نہیں بیٹھوں گا، ہاسپٹل میں ہی موجود ہوں گا۔ ریان جاؤ، روم سے فائل لے کر آنا، میں لے جانا بھول گیا تھا۔ ریمل کا اس بات پر کہکہا لگا۔ ریان 32 کے 32 دانت دکھا کر چلا گیا۔ رخشان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، پہلی بار اسے یوں اپنے اتنے پاس اور یوں ہنستا ہوا دیکھا تھا۔ پہلی بار ایسا ڈاکٹر دیکھ رہی ہوں جو بلکڑ ہے۔ پلیز ڈاکٹر رخشان صاحب، آپ اپنے لیے بھی کوئی اچھی سی میڈیسن سجیسٹ کر لیں۔ ٹریٹمنٹ کے اخراجات یہ نہ چیز ایک ادا سے کندھا اچکایا، برداشت کر لیں گی۔ ریمل کی باتوں کو اگنور کیا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں، ابھی تک نہیں کیا، کیونکہ رات کا ڈنر ابھی تک ہضم نہیں ہوا۔ آواز خود بخود نم ہو گئی۔ پلیز ڈاکٹر رخشان، رات کا مینیو بھی ضرور بتا دیں۔ روٹی، سالن، پانی۔ رخشان کی ڈانٹ۔ ریمل کا ڈنر۔ ریمل یہ کہہ کر روکی نہیں، فوراً بھاگ گئی۔ اسے معلوم تھا رخشان نے آگے سے جو جواب دینا ہے وہ اس کا مزید دل توڑ۔ محترمہ، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ فائل کے بہانے صرف آپ کو دیکھنے آتا۔ صبح سے رخشان کو ریمل کا خیال دل و دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجبوراً دل کی آواز کو لے بک کرتا گھر آیا، جہاں آتے ہی محترمہ کا دیدار ہو گیا۔ کاش آپ چچی کی بیٹی نہ ہوتی تو رخشان کی دل کی ملکہ ہوتی۔ آپ سے اتنی محبت کرتا کہ سر عالم آپ کی قسمت پر رشک کرتا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس سے پہلے آپ خود اس رشتے سے آزادی چاہے، میں آپ کو خود سے اس گھر سے آپ کے کہنے سے پہلے ہی آزاد کر دوں گا۔ برو کن سوچوں میں گم ہے، ریان نے کہا۔ اتنا ٹائم کون لگاتا ہے فائل ڈھونڈنے میں، رخشان نے کہا۔ بھائی اپنے پیشنٹ کی فائلز اپنے ہسپتال میں رکھا کرے، نہ کہ گھر۔ برو وہ ٹک ٹاک میں کامنٹ آ رہے تھے، وہ دیکھنے میں ٹائم لگ گیا۔ دیکھے برو، میری پک پر 1 ملین لائک ہوئے ہیں، ریان نے چہک کر کہا۔ رخشان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے سب فالوورز کی نظریں کچھ زیادہ ہی کمزور ہیں، انہیں دکھائی کم دیتا ہے۔ برو ویسے یہ ناقدری والی بات ہے، آپ کے گھر میں اتنا مشہور سٹار موجود ہے، آپ اس کے ٹیلنٹ کی قدر کرنے کے بجائے مذاق اڑا رہے ہیں۔ چلیے فضول باتیں یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے، مجھے بھی لیٹ ہو رہا ہے، اپنی سس کو ناشتہ کروا دینا، اب میں چلتا ہوں۔ اوکے برو، اپنی سس کی بجائے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، ہماری سس کو۔ برو آپ بڑے عجیب ہوتے جا رہے ہیں، خود ہی بڑبڑا رہا تھا۔ سس میں رمیز کو اسکول سے لینے جا رہا ہوں، آپ گھر کا دھیان رکھیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں، میں اس گھر کی چوکیدار ہوں جو گھر کا دھیان رکھوں؟ سس میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ بھائی جلدی سے پانی پلا دو، باہر بڑی گرمی تھی، رمیز صوفے پر نڈال سا بیٹھتا ہوا بولا۔ یار صبر کر، میں بھی ابھی تمہیں لے کر آیا ہوں۔ بھائی میں اب سے زیادہ تک گیا ہوں، سارا ٹائم پڑھائی کی ہے، آپ 5 منٹ مجھے لا کر تک گئے، ویری بیڈ۔ ریمل اٹھ کر کچن میں گئی، فریج کھول کر دونوں بھائیوں کو پانی دیا۔ تھینکس۔ سس آپ جا کر فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتا ہوں۔ رمیز اب تم بھی اٹھ جا، کیا تمہیں اٹھنے کے لیے انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا؟ اچھا بھائی اٹھ گیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، ہر چیز اس کی جگہ میں موجود ہونی چاہیے، ورنہ میرے ہاتھوں سے بہت پٹو گے۔ رومان بھی یونی سے جلدی آ گیا تھا، سب سے گپ شپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔
ریمل کے ہوتے ہوئے انہیں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ویران گھر بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ سنو پردیسی لڑکی، تم ہمارے گھر کیا کر رہی ہے؟ پاپا آ گئی CT40 نیوز، ہر گھر کی خبر سب سے پہلے حسینہ کے پاس۔ رومان نے اپنی بتیسی روک کر کہا، ویسے یہ پردیسی لڑکی کل کی ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، آپ کو آنے میں لیٹ کیسے ہو گئی؟ اور ریان نے حسینہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا، انکل جی انہیں کہے شرم کرے، اب میں ان کی بھابھی بننے والی ہوں، ان کا مزہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ حسینہ کے کہنے کی دیر تھی، رحمت صاحب نے تینوں کو جاڑا۔ ایک تو پاکستانی پاپا کی یہ بڑی عادت ہوتی ہے، دوسرے کی وجہ سے اپنی اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ ریان نے منہ بسور کر کہا۔ ریمل تماشائی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ ریمل ہے، حسینہ سے تعارف کروایا۔ یہ میری بھتیجی ہے۔ ریمل کو اپنا تعارف ادھورا لگا، وہ اس گھر کی بہو بھی ہے، پر وہ کچھ بول نہ سکی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم بہت اچھے وقت پر آئی ہو۔ انہوں نے تمہیں نہیں بتایا اس گھر میں شادی ہونے والی ہے؟ ہاں اپیا، اب بہت مزہ آئے گا۔ رومان کی بھی یادداشت واپس آ گئی۔ ویسے رخشان کہاں ہے؟ حسینہ نے پوچھا۔ وہ دیکھو، نام لیا برو کا، برو حاضر۔ رخشان تم نے وعدہ کیا تھا شادی کا لہنگا تم میرے ساتھ لینے جاؤ گے، آج تم جلدی آ گئے ہو تو چلتے ہیں، حسینہ نے کہا۔ فریش ہو کر آتا ہوں پھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی اتنی دیر ماما کو بتا دیتی ہوں۔ ریمل یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کی شادی؟ کس کا لہنگا؟ مطلب کیا ہے؟ ریمل اپنے کمرے میں جانے لگی، جب رخشان پر نظر پڑی، ہمت کر کے راستہ روکا۔ آپ شادی کر رہے ہیں؟ بامشکل الفاظ ادا ہوئے۔ کیوں؟ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو میں شادی نہیں کر سکتا؟ رخشان کی بات سن کر گلے میں گلٹی ابھری، بامشکل آنسو اندر دھکیلے۔ رخشان جلدی سے آ جاؤ، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے۔ حسینہ کی آواز پر ریمل راستے سے ہٹی۔ رخشان جا چکا تھا، دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کمرے میں آ کر اپنا سارا سامان پیک کیا۔ میں یہاں اب نہیں رکوں گی، جلد ہی واپس چلی جاؤں گی۔ میں یہاں اپنے شوہر کی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رشید صاحب کو کال کی مگر اگلی بات نہیں کہہ سکی۔ رات کے پتہ نہیں کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا رومان ریان نے آ کر کتنی بار دروازہ نوک کیا تھا کہ کھانا کھا لے، مگر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا اسے بھوک نہیں، نیند آ رہی ہے۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کو مسلا کھانے کا ارادہ کرتی کمرے سے باہر آئی۔ سیڑھیوں میں ہی رخشان سے نظریں ملی، شاید اب شاپنگ کروا کر آیا تھا۔ ریمل اسے نظر انداز کرتی نیچے جانے لگی۔ رخشان، ٹھیک ہے آپ؟ ریمل، ہاں میں سر ہلایا۔ رخشان کو ریمل کی آنکھوں میں توڑ پھوڑ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ رخشان، کھانا کھایا آپ نے؟ ریمل، نہ میں سر ہلایا۔ چلے کچن میں آئے۔ رخشان کے قدم واپس کچن کی طرف مڑے، چولہا جلا کر کھانا گرم کیا۔ ریمل کے آگے کھانا رکھا، پتہ نہیں کون سی سبزی تھی، اسے تو شاید نام بھی نہیں آتا تھا۔ کہا وہ چائنیز فاسٹ فوڈ کھانے والی۔ رخشان نے کھانا ریمل کے آگے سے ہٹا دیا۔ جب یہ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو کیوں کھا رہی ہو؟ خود شیلف میں کوئی کام کرنے لگ گیا۔ پیزا نکال کر ریمل کے آگے رکھا۔ مجھے یہ نہیں کھانا، جو کھا رہی تھی دے دو، ورنہ میں روم میں جاؤں۔ چھوٹی سی ناک پر ڈھیر سارا غصہ، گرمی کی وجہ سے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہوئی تھی۔ بلیک نائٹ ڈریس میں اس حلیے میں بھی دل کو بھا رہی تھی۔ چلے کھانا شروع کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ چیئر کھینچ کر اس پر بیٹھا۔ ریمل کی پلیٹ میں پیس رکھے، خود اپنی پلیٹ میں بھی رکھے۔ کائے اب ایسے کیا دیکھ رہی ہے، ساتھ کھاتے ہیں۔ وہ پہلے والے رخشان سے بہت زیادہ مختلف لگا، اپنا اپنا سا، اتنی خاطر و تواضع کس خوشی میں۔ ریمل نہ چاہ کر بھی اس عنایت میں چپ نہ رہ سکی۔ اور یاد آیا، آپ کی ہاں قربانی کے جانور کی بھی
بہے خاطر و تواضع کی جاتی ہے، بعد میں قربان کر دیا جاتا ہے۔